نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز کے لیے جو پاکستان کا اسکواڈ ہے اس کا آج آخری اجلاس ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اعلان بھی ہو جائے، لیکن امکان یہی ہے کہ کل پیر کو پاکستان کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ اسکواڈ میں کیا چینجنگز ہوتی ہیں۔ 15 رکنی بنتا ہے، 18 رکنی بنتا ہے، 20 رکنی بنتا ہے، لیکن ایک بات حتمی ہے کہ آپ کے 11 بیسٹ کھلاڑی وہی ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہی کھلاڑی آپ کے فرسٹ چوائس ہیں۔ البتہ روٹیشن پالیسی کے تحت آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو فرسٹ چوائس پلنگ 11 ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے، وہ آپ کے لیے میں یہاں پیش کر رہا ہوں، اور ان کی کارکردگی بھی بتاؤں گا کہ 2023 میں T20 انٹرنیشنل میچز میں ان کی کارکردگی کیسی ہے، اور PSL 2024 میں ان کی کارکردگی کیسی رہی تھی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہاں پر صرف پسند کی بنیاد پر ٹیم نہیں بنائی جا رہی، بلکہ کارکردگی کی بنیاد پر بنائی جا رہی ہے۔ اس میں بابر اعظم اوپننگ کریں گے، اور 2023 سے ان کی 42.87 کی ایوریج ہے، اور جو رضوان کے بعد کسی بھی پاکستانی بیٹر کی دوسری بہترین ایوریج ہے۔ 143.51 ان کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ رواں سال افتخار احمد کے بعد کسی بھی پاکستانی بیٹر کا دوسرا بہترین اسٹرائک ریٹ ہے 2023 سے لے کر اب تک۔ اس کے مقابلے میں PSL میں 56.90 ایوریج رہی تھی بابر اعظم کی، 142 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ رہا تھا۔ سیم ایوب دوسرے نمبر پر ہیں، البتہ T20 انٹرنیشنل میچز میں ابھی تک وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ 2023 سے اب تک ان کی جو ایوریج ہے 15 رن فی اننگ سے بھی نیچے ہے، اور اسٹرائک ریٹ 125 سے بھی نیچے رہا۔ البتہ PSL 2024 میں ان کا اسٹرائک ریٹ 157 رہا، 31 سے زیادہ ایوریج رہی۔ اسی وجہ سے انہیں کہ PSL میں ایک بندہ اگر پرفارم کر کے دے رہا ہے تو اسے پالش کرنے کے لیے T20 انٹرنیشنل کرکٹ کا ایکسپوجر ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے انہیں سیکنڈ اوپنر کے طور پر رکھا ہے۔ اب جو آگے ہیں ون ڈاؤن پوزیشن، یہ بڑی کروشل ہے۔ یہاں پر ایسا ہو کہ اگر بابر اعظم آؤٹ ہوں تو محمد رضوان ون ڈاؤن پوزیشن پر آئیں، اور اگر سیم ایوب آؤٹ ہوں تو عثمان خان آئیں، یا پھر فخر زمان آئیں۔ یہ چینجنگز کی جا سکتی ہیں، اور شفل کیا جا سکتا ہے بیٹنگ آرڈر، لازمی نہیں کہ ایک رکھا جائے۔ تو یہاں پر تیسرے نمبر پر میں نے عثمان خان کو رکھا ہے۔ ابھی تک پاکستان کے لیے کوئی میچ نہیں کھیلے، لیکن PSL 2024 میں وہ شاندار فارم میں تھے، دوسرے ٹاپ اسکورر تھے۔ 107.50 کی ایوریج رہی، اور 164 کا اسٹرائک ریٹ رہا تھا۔ اس کارکردگی کے بعد کوئی بھی سلیکٹر یا کوئی بھی کپتان انہیں اپنی ٹیم سے ڈراپ کرنا نہیں چاہے گا۔ اس کے بعد فخر زمان، جس کا دیکھنا یہ ہے کہ چانس بنتا ہے یا نہیں بنتا، کیونکہ وہ انجری کے حوالے سے خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ان کی 2023 سے اب تک 23 کی ایوریج ہے، اور 142.85 کا اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ ایک اچھی کارکردگی کہی جا سکتی ہے۔ ماضی قریب میں وہ ناکام رہے ہیں، لیکن آخری جو ٹور تھا نیوزی لینڈ کا، اس میں وہ 2 اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے۔ البتہ PSL ان کا ناکام سیزن تھا، 20 سے کم ایوریج رہی، 115 کا ان کا اسٹرائک ریٹ رہا تھا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر محمد رضوان ہیں، جو کہ بیٹنگ آرڈر اوپر نیچے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ تیسرے سے لے کر 5ویں نمبر تک جو بیٹنگ لائن ہے یہ مستقل نہیں ہوگی، یہ صورتحال کے مطابق ہوگی۔ اور پاکستان کے لیے 2023 سے اب تک سب سے بیسٹ جو ایوریج ہے وہ محمد رضوان کی ہے، 49.42، اور 135 سے زیادہ ان کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ PSL میں اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، ایوریج لگ بھگ 34 رہی، 122 کا اسٹرائک ریٹ رہا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں افتخار احمد چھٹے نمبر پر، 22.66 ایوریج ہے، اور 143.66 اسٹرائک ریٹ ہے، جو کہ 2023 سے اب تک کسی بھی پاکستانی پلیئر کا T20 انٹرنیشنل میچز میں سب سے بہترین اسٹرائک ریٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ PSL میں وہ بڑی دھواں فارم میں نظر آئے، 64 رن فی اننگ سے زیادہ ایوریج تھی، اور 193 کا اسٹرائک ریٹ تھا، جو کہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسٹرائکر میں سے ایک تھے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں بولرز میں، جن میں شاداب خان ہیں۔ پاکستان کے لیے 2023 سے 7.53 کے اکنامی ریٹ سے رنز دے رہے ہیں، فی وکٹ کے لیے 32 رن دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ PSL میں وہ اچھی بولنگ اور بیٹنگ فارم میں تھے، یہاں ان کو بیٹنگ کرنے کا جو ایج ہے وہ زیادہ حاصل ہے۔ اس کے بعد اماد وسیم ہیں، پاکستان کے لیے 2023 سے سب سے زیادہ جو کفایتی اور سب سے مشکل بولر ثابت ہوئے ہیں وہ اماد وسیم ہیں۔ فی وکٹ کے لیے لگ بھگ 12 رنز دے رہے ہیں، اور فی اوور 5.62 رن، یعنی کہ گیندوں سے بھی کم رنز دے رہے ہیں۔ اور PSL میں ان کا اکنامی ریٹ 6.60 رہا، ایوریج بھی 20 کی رہی۔ اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی پاکستان کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں 2023 سے اب تک، 8.83 ان کا اکنامی ریٹ ہے، اور 22 کی ایوریج ہے۔ PSL میں بھی وہ ایوریج لیول کی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے۔ اس کے بعد نسیم شاہ، گو کہ 2023 سے T20 انٹرنیشنل میچز میں پاکستان کے لیے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، جنہیں صرف 1 وکٹ ملی ہے 3 میچز میں۔ البتہ PSL 2024 میں وہ بڑے شاندار فارم میں تھے، خاص طور پاور پلے میں ان کی بولنگ کارکردگی نہایت ہی شاندار رہی، اور ان کا جو اکنامی ریٹ تھا PSL میں وہ 7.56 تھا۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر آ جاتے ہیں
محمد عامر جو کہ کافی عرصے کے بعد ان کا کم بیک ہو رہا ہے، پی ایس ایل 2024 میں 8.411 ریٹ سے رنز دیے اور فی وکٹ کے لیے 28 رن دیتے رہے۔ تو یہ پاکستان کی مجموعی ٹیم ہے جو کہ بیسٹ آف بیسٹ ہے۔ اس میں آگے چل کر صورتحال کے مطابق چند چینجز کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ فاسٹ بولرز میں شاہین افریدی، نسیم شاہ یا محمد عامر میں سے کوئی اگر جدوجہد کرتا ہے جسے مشکل آتی ہے، ان میں سے حارث رؤف کو لایا جا سکتا ہے، خاص طور پر ڈیتھ اوورز کے لیے یا پھر مڈل اوورز کے لیے۔ اس طرح بولنگ میں اگر شاداب خان کو مشکلات آتی ہیں، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو آپ کے پاس آپشن کے طور پر اسامہ میر موجود ہیں۔ تو یہ پاکستان کا میرے خیال میں بیسٹ کمبینیشن ہے۔ اس سے بہتر کمبینیشن مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور ٹیم کے پاس ہوگا۔ اور اگر پاکستان ٹیم پورے دل کے ساتھ کھیلے، گروپنگ نہ کرے، آپس کی جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ایک طرف رکھ دے، تو پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ 2024 کی فیورٹ ترین ٹیموں میں سے ایک ہوگی۔